السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ حکومت اور سانحہ مچ کے لواحقین کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ حکومت نے لواحقین کی شرائط مان لی۔ ذرائع کا دعویٰ، معاملے میں خرابی پیدا کرنے کے خواہاں عناصر کی نشاندہی بھی کر لی گئی۔ علماء کرام کی جانب سے معاملات خراب کرنے والے عناصر سے اظہار ناراضگی۔ لواحقین کی جانب سے کچھ دیر میں دھرنے کے خاتمے کا اعلان کیا جائے گا۔ سانحہ مچ کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں دھرنے جاری۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، ملتان سمیت پنجاب بھر میں احتجاج۔ کراچی کے 20 سے زائد مقامات پر دھرنے۔ کوئٹہ میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ مظاہرین نے دھرنے کا خاتمہ کوئٹہ کے احتجاج کے خاتمے سے مشروط کر دیا۔ بیرونی قوتیں شہریوں کو شہید کر رہی ہیں تو یہ ریاست کی ناکامی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کوئٹہ میں دھرنے سے خطاب۔ کہا، یہ کیسا انصاف ہے کہ شناختی کارڈ دیکھ کر قتل عام ہوتا ہے، اب یہ نہیں سننا چاہتے۔ بیرون ملک سے سازش ہو رہی ہے۔ بلاول کا کہنا تھا، شہیدوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، پورا پاکستان ہزارہ برادری کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے دکھ میں شریک ہے۔ ہزارہ برادری کے 2000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے۔ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، عمران خان چل کر آئیں اور ان کی داد رسی کریں۔ مریم نواز نے سوال کیا کہ عمران خان بتائیں، کیا ان کی میتوں سے آپ کی انا بڑی ہے؟ آپ کا فرض ہے ان کا دکھ بانٹیں۔ میں ایک ماں، بہن اور بیٹی ہوں، مجھے آپ کی تکلیف کا احساس ہے۔ مریم نواز کا کوئٹہ دھرنے سے خطاب۔ کئی شہداء کے جنازے اٹھا چکے، پیپلز پارٹی شہیدوں کا غم جانتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کوئٹہ میں دھرنے کے شرکا سے خطاب۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا، آئے روز ایسے واقعات ہوتے ہیں، ملزمان پکڑے نہیں جاتے، ایسے واقعات پر اے پی سی بلانی پڑی تو بلائیں گے۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کا دھرنے کے شرکا سے خطاب۔ کہا، اس وقت قوم کے کندھے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک چکے ہیں، حکومت کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا۔ پاکستانی قوم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اگر ریاست تحفظ نہیں دے سکتی تو اس کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ افغانستان نے مچ میں حملہ آوروں کو دونوں ممالک کے مشترکہ دشمن قرار دے دیا۔ افغان وزارت خارجہ کا خط، پاکستان کے ساتھ مل کر سانحے کی تحقیقات کرنے کا اعلان۔ خط میں کہا گیا، مچ سانحے میں 7 افغانی بھی شہید ہوئے، شہداء میں سے 4 کے لواحقین پاکستان میں مقیم ہیں۔ 3 افغان شہریوں کی میتیں شناخت کے بعد وطن بھجوانے کا بندوبست کیا جائے۔ اسلام آباد میں سی ٹی ڈی اہلکاروں کے ہاتھوں مارے جانے والے 22 سالہ نوجوان اسامہ کے قتل کا معاملہ، جے آئی ٹی کا دوسرا اجلاس کل ہوگا۔ گولیوں کے خول کی فورینسک رپورٹ، ملزمان اور مقتول کے کال ریکارڈز کا جائزہ لیا جائے گا۔ مقتول کے والد نے تفتیش متاثر اور حقائق مسخ کرنے کا الزام عائد کر دیا۔ کہا، نئے آئی جی اسلام آباد انصاف فراہم کریں۔ بنوں میں پی ڈی ایم جلسے کے منتظمین کے خلاف تھانہ صدر پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج۔ اے این پی کے ناز علی، پی پی کے ملک اشفاق اور نون لیگ کے ضلعی صدر پیر کمال نامزد۔ جے یو آئی کے سابق ایم پی ملک ریاض اور ان کے بھائی نیاز خان بھی نامزد۔ کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کی دفعہ بھی شامل۔ سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کی سرگودا میں کارروائی، 7 دہشت گرد گرفتار، اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گرد بین الاقوامی دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ نیٹ ورک بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایما پر دہشت گردی کرنا چاہتا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نومبر اور دسمبر میں پاکستان کی نسبت بھارت بنگلہ دیش کی برآمدات منفی رہیں۔ پاکستان میں نومبر میں برآمدات میں 8.3، دسمبر میں 18.3% اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم نے ٹویٹ میں برآمد کنندگان اور وزارت تجارت کو کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی نے پی ٹی آئی پارٹی فنڈنگ کیس پر 13 جنوری کو اجلاس طلب کر لیا۔ فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ الیکشن کمیشن نے گزشتہ اجلاس میں اسکروٹنی کمیٹی کو فنڈنگ کیس جلد نمٹانے کی ہدایت کی تھی۔ خواجہ برادران کے خلاف پیراگون ہاؤسنگ کیس کی سماعت 18 جنوری تک ملتوی، دونوں گواہان کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم۔ سعد رفیع کہتے ہیں، پھولوں کے شہر لاہور میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر ہیں، سڑکوں کا برا حال ہے، سیوریج کا نظام بھی دھرم برم ہے۔ تبدیلی کے حامیوں کو سمجھ آ گئی، انہوں نے اپنا نقصان کیا۔ کراچی کی مقامی عدالت نے لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ کو 3 مقدمات میں بری کر دیا۔ ملزم پر پولیس مقابلے اقدام قتل اور ہنگامہ آرائی کے مقدمات درج تھے۔ استغاثہ الزامات ثابت کرنے میں ناکام، ملزم کسی اور کیس میں نامزد نہ ہو تو جیل سے رہا کیا جائے، عدالت کا حکم۔
نیب اور امریکی ایجنسی FBI کے درمیان سمجھوتے کے خلاف سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری دفاع، سیکرٹری خارجہ، سیکرٹری قانون و انصاف کو نوٹس جاری کر دیا۔ 2 ہفتے میں جواب طلب۔ اگر ہمیں ٹریننگ ہی چاہیے تو FBI سے ہی کیوں؟ وکیل طارق اسد کا موقف۔ پاکستان کا گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم فتح 1 کا کامیاب تجربہ۔ فتح 1 140 کلومیٹر تک روایتی ہتھیار لے جانے اور دور تک دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں کو مبارکباد۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کا زور کم ہونے لگا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 50 افراد جاں بحق، ملک بھر میں مجموعی طور پر 10,511 مریض جان کی بازی ہار چکے۔ مزید 2,482 افراد کے کرونا ٹیسٹ مثبت آ گئے۔ مریضوں کی تعداد 4,95,075 تک جا پہنچی۔ دنیا بھر میں کرونا کی ہلاکت خیزی جاری، مرنے والوں کی مجموعی تعداد 18,09,000 سے تجاوز کر گئی۔ تصدیق شدہ کیسز 8,76,19,000 سے زائد ریکارڈ۔ مہلک وبا سے 6,31,19,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے۔ پاکستان نے بھارت مقبوضہ کشمیر کے رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں بھارت 70 سال سے عالمی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہا۔ سیز فائر معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان حق خود ارادیت تک کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری مقابلوں کے بعد لاپتہ نوجوانوں کی لاشیں ملنا شروع۔ راجوری میں لاپتہ نوجوان کی لاش ملی۔ محمد ظہور 3 دن سے لاپتہ تھا۔ واقعے کے خلاف ورثہ کا احتجاج، قابض فوج کے خلاف نعرے بازی کی۔ وادی میں نام نہاد آپریشن بھی جاری۔ تلاشی کے بہانے خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جو بائیڈن امریکہ کے 46ویں آئینی صدر بن گئے۔ امریکی کانگریس نے جو بائیڈن کے صدر بننے کی توثیق کر دی۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن امریکہ کے 46ویں آئینی صدر بن گئے۔ امریکی کانگریس نے جو بائیڈن کے صدر بننے کی توثیق کر دی۔ بائیڈن نے 306 الیکٹورل ووٹ حاصل کر لیے۔ دنیا بھر میں جمہوریت کے سب سے بڑے علمبردار امریکہ میں جمہوریت پر حملہ۔ ٹرمپ کے حامیوں نے امریکی پارلیمنٹ کی عمارت کیپٹل ہل پر دھاوا بول دیا۔ ارکان یرغمال جو بائیڈن کی فتح کی توثیق پر مظاہرین آپس سے باہر ہو گئے۔ پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں خاتون سمیت 4 افراد ہلاک، 52 گرفتار۔ دارالحکومت واشنگٹن میں کرفیو، میئر نے 15 روز ایمرجنسی کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کافی عرصے سے محب وطن امریکیوں کی حق تلفی کی جا رہی ہے۔ ایسے واقعات تب ہوتے ہیں جب عوام کو انتخابات میں ان کی فتح سے دور رکھا جاتا ہے۔ نامنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے پارلیمنٹ پر حملے کو ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دے دیا۔ بولے مظاہروں سے ووٹ کا تقدس پامال کیا گیا، جمہوریت کو نقصان پہنچا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق نے جنوبی افریقہ کے خلاف تبدیلیوں کا اشارہ دے دیا۔ دورہ نیوزی لینڈ میں تینوں شعبوں میں اچھی کارکردگی نہ دکھانے کا اعتراف، خود پر تنقید کو بھی درست قرار دے دیا۔ کہا پرفارمنس توقعات کے مطابق نہ ہو تو مایوسی ہوتی ہے۔ ٹیم کے اعتماد کو نقصان پہنچا، ہوم سیریز میں بہتر کارکردگی کی امید ہے۔ اور کہیں بارش، کہیں برف باری تو کہیں سرد ہوائیں۔ کراچی سے خیبر تک موسم ٹھنڈ ڈھال۔ لہیا سرد ترین علاقہ رہا، پارہ -11 ڈگری تک گر گیا۔ گوبس، کلات -10، استور، کالادم اور کوئٹہ -9 ڈگری ریکارڈ۔ کراچی میں سرد ہواؤں کا راج، کم سے کم پارہ 10 ڈگری رہا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv اور سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔